میرا پیشنٹ تھا, اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی, اور وہ اتنا ڈیفارمڈ تھا کہ وہ 4 پاؤں پہ چلتا تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے سیدھا ہونا ہے. اس نے میرے اس پہلے پیشنٹ کو دیکھا ہوا تھا, کہیں پر گاؤں میں ملا تھا اس کو کہ یار تم تو پہلے میری طرح چلتے تھے, ابھی کس طرح سیدھے چل رہے. اس نے کہا کہ میں نے وہاں جگہ آپریشن کیے. جی آپ نے وہاں میں نے کہا یہ بڑا رسکی آپریشن ہے, اس میں پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں, یہ وہ. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہتے جی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں انسانوں کی طرح 2 پاؤں پہ نہ چلوں, 2 ٹانگوں پہ نہ چلوں, وہ شادی نہیں کرے گی. تو میں نے ہر صورت میں کرنا ہے. تو سیڈ اوکے. تو ہم نے اس کے پہلے 2 ہپ ریپلیسمنٹ کیے, اور چونکہ میں آرتھوپلاسٹی سرجن بھی ہوں تو وہ بھی سارا میں نے خود کیا, اور اسپائن سرجری کے 2 آپریشن بھی ہم نے خود کیے. تو وہ سیدھا ہو گیا اور چلنے لگ گیا. اچھا وہ جب چلنے لگ گیا تو وہ لڑکی جو اس کے ساتھ اس کا رشتہ تھا, نے کہا ابھی میں ٹھیک ہے شادی کر دیں. کہا نہیں ابھی تو میں سیدھا ہوں, اب میں نے نہیں کرنا, اب تو میں تم سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا. یہ تو بہت سارا امیزنگ ایک ٹوسٹ ہے اس میں. ایگزیکٹلی, بالکل. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف گفتگو سیزن 2 میں آپ سب کو خوش آمدید. آج جو میرے پاس مہمان ہے ان کا ایک السٹریس کریئر رہا ہے. ہی از اے ویل نون آرتھوپیڈک سرجن, اسپائن سرجن ٹو بی ویری اسپیسیفک. یہ جو ہیں انہوں نے کوالالمپور ملیشیا سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, KMC خیبر میڈیکل کالج کے یہ المنائی ہیں. ہی از دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آرتھوپیڈکس ایٹ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس. فارمر ڈین رہ چکے ہیں PGMI کے. ہی از دا فارمر وائس پرنسپل آف خیبر گرلز میڈیکل کالج. اس کے علاوہ ہی از دا ایشیا پیسیفک کے جو آرتھوپیڈک ایسوسیشن ہیں ان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, اینڈ آلسو دا فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسیشن. سو آئیڈ لائک ٹو ویلکم پروفیسر ڈاکٹر عارف خان. السلام علیکم سر. تھینک یو مین, تھینک یو, اینڈ تھینک یو آل دا آڈینس. Sir, I'm really honored to have you on my show today. Sir, you've had a great career over the years, and a lot that you've achieved, alhamdulillah, in different parts of your career. Sir, کیا آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں؟ How was your life when you were a child, and how did you grow up, schooling وغیرہ sir? First of all, thank you, Amir, for inviting me. It's important to share my life achievement at this stage with the people. میں بیسیکلی پشاور کا ہوں. ہمارا گاؤں ہے, اس کو کہتے ہیں نواکلی. اس نیئر پشاور ایئرپورٹ, اینڈ از فیمس فار پروڈیوسنگ ورلڈ چیمپئنس ان اسکواش. بالکل جی. It had produced many world champions, starting from Hashim Khan, Azam Khan, Jan Sher, Jahangir. So I took a different direction, went into medicine. So that's how I was born in that village. My initial education was from Islamia Collegiate School in Peshawar University. I did metro from there. Then I did my FSc from Edwards College, Peshawar. And then Khyber Medical College. So a straightforward path, all in Peshawar, stayed in Peshawar till that time. And after MBBS, did my house job with legendary people like Professor Nasiruddin Azam Khan and Professor Kabir. Allah dono ko bakshe. And then I did my part 1. And in FCPS, I wanted to go abroad, but initially I thought it's not possible to do part 1 FCPS. At that time, it was considered to be like an impossible task. And then when I did it, it was in first attempt, so then I got residency in orthopedic surgery in Lahore. And then I followed 5 years residency, completed that. Then I joined Peshawar, first as medical officer, then I became a district orthopedic surgeon, served for 1 year in Temargara. Then I got senior registrar position in Lady Reading Hospital.
Then I went for fellowship to Malaysia. I did a 1-year fellowship in joint replacement surgery and then a 1-year fellowship in spine surgery. And then came back as assistant professor in Hayatabad Medical Complex. And since then, I've been working in the roles from assistant professor to associate and then to a full professor. MashaAllah, sir. Sir, how was life back then in Khyber Medical College? If we come back to your journey in Khyber, did you choose medicine with your own choice या आपकी ख्वाहिश थी माँ बाप की कि आप चूज़ करें medicine? Umair, when I look back, I think मेरे ज़हन में और कोई चीज़ आई नहीं थी. My village, वहाँ village में जितने लोग होते हैं, education was not that common. तो I was probably the first doctor. मेरी फैमिली में मेरे फादर थे, उनके 2 भाई थे, दोनों इंजीनियर थे. Both were in US. Okay. So inspiration सारी उस तरफ थी, but my father was more inclined to go into medicine. उसने जहन में डाला और I just internalized that. तो मैंने कभी ज़िंदगी में और तरफ देखा ही नहीं. और चूंकि I went on a straight path, ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मुझे सोचना पड़े कि मैं कोई किसी और तरफ जाऊं. And alhamdulillah, I am glad that I chose that path. Okay. I am very grateful to my father who guided me in that. Or if I look back into my life and if I am given another chance to choose my profession, I will choose the same. Medicine again. Again. So that's a big thing that you've said, sir. MashaAllah. How close were you to your father, sir? Pretty much. What we can say is that when we consider at that age, you know, the system, the culture at that time, तो वहाँ पर हुजरा सिस्टम होता था बिल्कुल गाँव में. बिल्कुल. और अगर कोई उस वक्त कहता कि मैं शहरी हूँ तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी लाइक नॉट ए वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन कि ये तुम पैदा ही शहर में हो, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है गांव का. तो गांव का बैकग्राउंड होना बड़ा ज़रूरी था. गांव का कल्चर ये था कि आदमी घर से बाहर, औरतें घर के अंदर. आपकी सारी सोशल लाइफ घर से बाहर हुजरा होता था. दैट हुजरा यूज्ड टू बी ए स्कूल. बड़े आते थे जहाँ पे सीखते थे. बड़े आते थे, वहाँ पर लोग बैठते थे, वहाँ से आप सीखते थे. तो जो जनरेशन एक पहले होती थी और यंगर जनरेशन, उनके दरमियान एक गैप होता था उस वक्त, जो कि आजकल नहीं है, विच इज़ वेरी गुड. एक गैप होता था और अगर कोई बात समझाने भी होती थी तो वो ऑर्डर देकर समझाते थे. ओके. हार्श तरीके से. उनका एक जो तरीका होता था, प्यार होता था, लेकिन वो एक जो गैप होता था वो होता था. बट देन देयर वुड बी सेपरेट टाइम्स विद द फादर, जहाँ पर आप उनकी एक्सपीरियंस वो आपको बताते रहते हैं. एंड देन we will move with the father. My father would take me everywhere he would like to go. So we would learn by example what he used to do, and then we would just internalize that. We have to follow that. For example, उस ज़माने में my father was very good in doing that. Pushto we call it made juande. So if somebody dies, you are there. You go every day in the morning. कब्र पर जाना, दुआ करना और उनके लिए नाश्ता अरेंज करना घर में, क्योंकि उस ज़माने में जिस घर में डेथ हो जाती थी तो वहाँ 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था. इट वॉज अ कस्टम. तो हम लोग वी वुड मेक श्योर कि उनके घर और उनके मेहमान और उनके लोग उनको फूड पहुँचता रहे. तो हम बच्चे वो सारा वो करते. तो वी लर्न दैट. वो एक चीज़ थी. तो दैट वॉज ए गुड थिंग. कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो अभी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अच्छी नहीं थी उस वक्त, लेकिन आज हैं. सो वो कल्चर जो इवॉल्व्ड. यस, कल्चर जो है वो बच्चों में आना, वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे, अगर मैं इस तरह लूँ कि वो हुजरा एक उसमें रीज़न था. एग्जैक्टली. सर जब आप MBBS कर रहे थे सर, तो what came to your mind? Why orthopedics? Why not something else? What was that's very interesting story. To be honest, I never thought about it.
फाइनल ईयर में आर्थोपेडिक्स हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. और हम हफ्ता 10 दिन के लिए जाते थे और this all was our exposure. Main exposure was toward medicine, surgery, gynae, eye and ENT, and that's it. House job भी मैंने general medicine, general surgery में किया. And my first job was in medicine with Professor Nasser and Dr. Najib, Professor Najibul Haq. He was our senior registrar. تو یہ لوگ تھے. اور پھر سیکنڈ جاب واز ان سرجری ویئر پروفیسر کبیر واز آور پروفیسر. پروفیسر کبیر واز اے ویری ڈائنامک پرسن, ناٹ لائک اے ٹیپیکل پروفیسر. تو اور ان کا ایک ٹیرر ہوتا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں ہوتے تو اسٹاف جتنا بھی تھا وہ اٹینشن ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. یہ ناصر صاحب کا بھی ناصر صاحب کا بھی اس طرح تھا, ایگزیکٹلی اس طرح تھا. بٹ دے ور بوتھ پروفیشنلی ویری کمپیٹنٹ. ایگزیکٹلی ویری کمپیٹنٹ اینڈ آئی نیور saw them being harsh to anyone. So it's not کہ وہ اس طرح. تو اگر کبیر صاحب کسی کو بلاتے تھے کہ آج جو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ he has committed some blunder اور اس کی کلاس لی جا رہی ہے. تو ایک دن میں اور میرا ایک کالیگ تھا ڈاکٹر مقصود, ہی از اے پیڈیٹیشین ان کینیڈا. تو اس نے ہم دونوں کو بلایا اینڈ ہم لوگ تھوڑے شیطان بھی تھے, تو ہمیں 100% یقین تھا کہ ہم سے کوئی بلنڈر ہوا ہے اور کبیر صاحب ابھی ہماری کلاس لیں گے. وی آر ویری اسکیئرڈ. کبیر صاحب کے آفس گئے, کبیر صاحب نے ہمیں کہوا آفر کیا وچ واز لائک سم تھنگ انتھنکیبل. تو ہم سمجھے کہ شاید کوئی اور زیادہ خراب کام کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو کبیر صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آگے آپ کا کیا پروگرام ہے. اینڈ وی ور جسٹ ہاؤس آفیسرس. تو ہاؤس آفیسرز اور پروفیسر میں بہت بڑا گیپ ہے. تو ہم نے کہا سر کس چیز کا پروگرام. تو نے کہا آپ نے پوسٹ گریجویشن نہیں کرنی. ہم نے کہا ہاں کرنی تو ہے. تو کیا ارادہ ہے. ہم نے کہا جی ارادہ تو کچھ بھی کر, وی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو کیوں نہیں کرتے ہو پوسٹ گریجویشن, وائی ڈونٹ یو ٹیک اے اسٹارٹ ناؤ. تو ہم نے کہا کہ ابھی تو ہمارا ہاؤس جاب چل رہا ہے, وی اسٹل ہیو 2 months ٹو فنش دیٹ. تو اس نے کہا کالج آف فزیشین میں ایک کورس ہو رہا ہے پارٹ 1 کے لیے, اور وائی ڈونٹ یو گو دیئر. تو ہم نے کہا کہ وہ تو جی 2 ہفتے بعد شروع ہو رہا ہے اور ہمارا ابھی 1.5 ماہ رہتا ہے ہاؤس جاب میں, تو کس طرح کا کہتے. جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کو کیا ایشو ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کبیر pushed us to go for part 1. ہم نے سامان اٹھایا, خیبر میل ٹرین کا ٹکٹ لیا میں نے اور ڈاکٹر مقصود نے. ایک اور ہمارا دوست تھا, ہی واز ان لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, اور اس نے اس وقت پی ڈی اے کا الیکشن لڑا تھا جنرل سیکرٹری کے لیے, وہ ہار گیا تھا. تو اس کو منہ چھپانے کے لیے جگہ چاہیے تھی کہ میں کہاں بھاگوں. تو اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں. تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلا گیا. وہاں ہم نے کورس جوائن کیا کراچی میں. اٹ واز اے ویری ہیکٹک کورس. اور پارٹ 1 اس وقت ایک بہت مشکل چیز ہوتی تھی, بہت کم لوگ پاس ہوتے تھے. اس میں تھیوری بھی تھی, وائی بھی تھا, اور ایک نان اسپیسیفک ہوتا تھا, ایک اسپیسیفک ہوتا تھا. نان اسپیسیفک واز مور ڈیفیکلٹ, لیکن چونکہ ہم نے کوئی ڈیسائڈ نہیں کیا ہوا تھا تو وی وینٹ فار نان اسپیسیفک. اور یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ یہاں تو ہم نے پاس نہیں ہونا. تو مائی تھاٹ واز کہ آئی ول گو فار ایف ایم جیمز, اور میں میکنگ بیکاز 2 of my uncles were in United States, تو میرا خیال تھا کہ میں وہاں جاؤں گا. تو میں نے ایف ایم جیمز کی تیاری بھی کر رہا تھا, اور میں نے کہا چلو یہ بھی ایز اے پریپریٹری کورس ہو جائے گا, اور پاس تو ویسے بھی یہ نہیں ہوگا تو ہم وہاں چلے جائیں گے. وہ کورس دیٹ واز سو گڈ اینڈ وی ورکڈ ہارڈ کہ تھیوری کا رزلٹ آیا تو آل دا 3 of us passed. اینڈ دین جب وائوا ہوا تو آل دا 3 of us passed. ان وائوا تو اٹ واز لائک اے بگ نیوز ان ایٹ دیٹ ٹائم NWFP کہ 3 لوگ ایک کلاس سے ایک ہی ایگزام میں پاس ہو گئے فرسٹ اٹیمپٹ میں. سو جب وہ پاس ہو گیا تو پھر ہم نے کہا اب کیا کریں. تو پھر آئے, پھر کبیر صاحب کے پاس بیٹھ گئے. تو سر ابھی کیا کریں, آپ نے بھیجا تھا, ہم نے تو کر لیا, تو اسپیشلٹی کون سی چوز کریں. اینڈ ہی واز گڈ ان آئیڈینٹیفائنگ دی اسکلس آف دا پیپل. حالانکہ ہمارے صرف
हाउस जॉब थी. हाउस जॉब में आपका इंट्रोडक्शन नहीं होता. जी जी बिल्कुल. बट ही न्यू कि मुझे उसने कहा कि यू शुड गो इनटू सर्जरी. अच्छा. और उसको उसने कहा कि यू शुड गो इनटू मेडिसिन. इतना उसको अंदाज़ा हो गया था कि इसका अपना कैलिबर क्या है, कैलिबर क्या है. ही विल बी गुड इन मेडिसिन, ही विल बी गुड इन सर्जरी. तो मैंने कहा सर जनरल सर्जरी. उसने कहा नहीं, दो स्पेशलिटीज़ आई विल सेलेक्ट. आप इन दो में से आइदर ऑर्थोपेडिक्स और यूरोलॉजी. 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 ऑर्थोपेडिक्स अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत कम हैं. अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स. और केपी में, NWFP में तो बिल्कुल भी अच्छे सेंटर्स नहीं हैं. ठीक है. तो अगर आपको किसी अच्छी जगह ट्रेनिंग मिलती है तो यू गो टू ऑर्थोपेडिक्स. ओके. लेकिन अगर नहीं मिलती देन शुड गो टू यूरोलॉजी. गुड इनफ. उस वक्त मैं FM जेम्स की तैयारी भी कर रहा था. आई अपेयर्ड इन FM जेम्स डे 1. उस वक्त FM जेम्स होता था. आई पास था. और उसी वक्त फिर लाहौर में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में रेजिडेंसी की स्लॉट्स आ गई. अच्छा. शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट था दैट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंट्री एट दैट टाइम. अच्छा. उनका जो प्रोफेसर था ही वाज एन अमेरिकन बोर्ड. बहुत एकेडमिक आदमी. और उसके रेजिडेंट्स जब एग्ज़ाम में जाते थे तो बस पता होता था कि हाँ ये पता था कि ये clear पास हो के आएंगे. तो मैंने वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया एंड ही सिलेक्टेड मी. ओके. गुड. Oh, that's how I joined orthopedics. Peer, his name was Professor Ghazanfar Ali Shah. Okay. He's still alive. He was the CEO of Doctors Hospital Lahore. Then he established that hospital in Lahore. वो अमेरिका में जाता रहता था, आता रहता था because he was an American boy and he was working for university there as well. तो उस ज़माने में अमेरिका में स्पाइन सर्जरी बहुत पीक पे जा रही थी. इट वाज लाइक द टॉप मोस्ट सर्जिकल स्पेशलिटी इन अमेरिका. और जब अमेरिका में है तो पूरी दुनिया में है ऑब्वियसली. तो उसने, हम 6 रेजिडेंट्स इंडक्ट हुए थे उस साल. उसने 4 को हमको उसने स्पाइन का टॉपिक दिया. ठीक. बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप स्पाइन सर्जरी इन शेख ज़ैद हॉस्पिटल. अच्छा. ठीक है. मुझे उसने TB स्पाइन का टॉपिक दिया और कहा कि इस पर तुम काम करो, बाकी लोगों को और टॉपिक्स दिए. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्पाइन. अच्छा. ये इस तरह आप स्पाइन सर्जरी एग्जैक्टली. ठीक है. सो फिर स्पाइन तो होती तो नहीं थी शेख ज़ायद में. तो उसने कहा कि अब स्पाइन सर्जरी के लिए हमें थोरैकोटॉमी करनी पड़ती थी TB के लिए. ठीक है. We would go and treat it. That was the procedure at that time. बहुत पॉपुलर था. अब थोरैकोटॉमी के लिए उसने मुझे मेयो हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जवाद साजिद खान. उसके पास भेजा कि तुम इसको जो भी कैबेज करते हो उसकी चेस्ट इससे खुलवाओ और इससे बंद करवाओ. अच्छा. ताकि आपकी प्रैक्टिस. एग्जैक्ट. ताकि मेरी प्रैक्टिस हो. तो फॉर 3 months ही सेंड मी अनऑफिशियली with that professor. और he made a point कि जो भी थोरैकोटॉमी, ज़ाहिर है हर कैबेज में थोरैकोटॉमी, दिन में 2 कैबेज होते थे. तो उसकी चेस्ट थोरैकोटॉमी में ओपन करता था और मैं उसको क्लोज करता था. ठीक है. और इवनिंग में जितनी भी AV फिस्टुला हॉस्पिटल में बनते थे वो उसने मुझे लगाया कि ये तुमने करने हैं ताकि वैस्कुलर सर्जरी की एक्सपोजर हो जाए. So that's how I learned thoracotomy and vascular anastomosis at that time. फिर ड्यूरिंग माई रेजिडेंस, चूँकि मेरे प्रोफेसर को शौक था स्पाइन के, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर था. ही वॉज द सन ऑफ जनरल सवार खान. ही वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम बिकॉज जनरल ज़ियाउल हक का टाइम था. हिज नेम वॉज उमर सवार खान एंड ही हैड हिज ट्रेनिंग फ्राम UK in spine surgery. Achha. So he joined us as an assistant professor and I had the opportunity to work with him. ये शेख ज़ायद में. शेख ज़ायद में. And spine उस वक्त दुनिया में बहुत नई चीज़ थी. तो मुझे एक्सपोजर हो गया उसका. And then I realized that मुझे शौक था कि चैलेंजिंग काम करूं. I wanted to do something which other people could not do. And I realized that this is something which very few people can do. So I wanted to go into spine surgery. Sir, I've seen a lot of people have played a major role in your career.
How much is your professor's role? How much would you give him Well, credit? Your supervisor. his character got internalized into me. He was a totally different person. وہ ایسا آدمی تھا جو اپنی زندگی میں کبھی اس نے سیکنڈ پوزیشن نہیں لی تھی. Okay. دس از سم تھنگ ایکسٹراآرڈنری. بالکل جی. میٹرک میں ٹاپنگ دا پروونس, ایف اے سی میں ٹاپ دا پروونس, ایف آر سی ایس پارٹ 1 میں ٹاپ رائل کالج, Okay. ایف آر سی ایس پارٹ 2 میں ٹاپ رائل کالج گاٹ دی ایوارڈ. پھر جب وہ واپس آیا اس نے اسسٹنٹ پروفیسر کے اپلائی کیا, ہی گاٹ ریجیکٹڈ. In Pakistan he got rejected? ہی گاٹ ریجیکٹڈ. کسی اور کو انہوں نے سفارشی کو لے لیا, اس کو رہ گیا. ہی گاٹ ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ ہمارے پاس سارے ڈسٹنکشنز ہیں. میں نے ہی وینٹ ٹو امیریکا, ہی گاٹ ریزیڈنسی انٹو آرتھوپیڈکس اینڈ ہی بیکیم این آرتھوپیڈک. آرتھوپیڈکس in United States is amongst the top specialties in medicine. بالکل. تو بہت کم لوگوں کو ہی گاٹ ریزیڈنسی ان آرتھوپیڈی ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ دین اس نے وہاں کام کیا, اینڈ دین ہی کیم. بٹ وین ہی کیم ہی واز آلریڈی اے ویری, ایک تو پروفیشنل اسکلز ہوتی ہیں, باقی پھر جو سوشل اسکلس اور اکیڈیمک اسکلس وہ امریکہ سے وہ امپارٹ کر کے آئے تھے. تو ہی براٹ اے ریولوشن ان آرتھوپیڈکس ان پاکستان. جتنے بھی اس وقت ماڈرن آرتھوپیڈکس شروع ہوئی, ہی واز ون آف دا پائنیئرس ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ ایسا آدمی تھا کہ صبح ہم آتے 8 بجے تو وہ 7:30 بجے پہنچ چکا ہوتا تھا. اور اس نے ایک کلچر ڈیولپ کیا تھا جو کہ یو ایس میں تھا اس وقت, کہ 7:30 بجے ہم اس کے آفس میں بیٹھتے, اور پچھلے 24 آور میں جتنی بھی ایمرجنسیز آئی ہوتی تھی, وی یوز ٹو پریزینٹ دیٹ ٹو ہم. Okay. کہ بھائی یہ آدمی یہاں آیا, ہی ہیڈ اے فریکچر آف دا ڈسٹل ریڈیس, دس واز ہز کنڈیشن, دس از وٹ آئی ڈڈ. اور میں نے اس کے پری آف ایکس رے اور پوسٹ آف ایکس رے پریزنٹ کرنے ہوتے تھے, اور اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہوتی تھی سو آئی یوز ٹو کال دیٹ پرسن اینڈ کال ہم بیک. تو اس سے میری پریزنٹیشن اسکلس پر فرق پڑا, بیکاز دین when you are presenting every day, so that obviously would improve your language skills, your communication skills. پھر وہ ساری جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں کورسز پڑھائے جاتے تھے وہ سارے یہاں پر ہمیں پڑھائی کرنے. So we used to study books which normally people would not study. پھر ہمارے ہر سال ایک انٹینسیو ریویو کورس ہوتا تھا, اینڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا 90s. تو اس میں سارے پاکستان سے لوگ آتے تھے, فیکلٹی وہ پڑھاتے تھے. شاہ صاحب کی ایک عادت تھی کہ جو بھی پروفیسر, سپوز کراچی سے ایک پروفیسر آ رہے ہیں, تو اس کو جو ٹاپک اس نے دیا ہوا ہے اس نے وہ ٹاپک خود بھی تیار کرنا ہے. اچھا. تو اگر وہ نہیں آتا کسی وجہ سے, اس کے پاس بیک اپ میں وہ ٹاک ہوتی ہے, اینڈ ہی وڈ پریزنٹ اٹ. تو وہ جو بہت سارے ٹاپکس ہیں تو وہ ریزیڈنٹس کو وہ ٹاپکس الاٹ کرتا کہ آپ یہ تیار کریں. تو اس زمانے میں ہم وہ ٹاپک تیار کرتے, 6 مہینے پہلے سے ہم کام کرتے. پھر اس کی سلائڈس بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا. بالکل جی, بالکل. اس وقت ہم وہ 386 کمپیوٹر ہوتا تھا ہمارے پاس. بالکل. تو اس پر ہم وہ سلائڈ تیار کرتے. پھر کیمرہ ہوتا تھا, اس سے ہم کیمرہ وہ پکچر لیتے اس کی. پھر ہم جاتے لاہور میں ہال روڈ پر, وہاں پر اس کی سلائڈس بناتے, اس کو ماؤنٹ پہ چڑھاتے. اچھا. اور پھر وہ آتے اور پھر ہم اس کو سلائڈ سارٹر اس میں رکھتے, اس کو پریزنٹ کرتے. تو ہمارا وہ ٹاپک بھی تیار ہو جاتا. اور یہ سارا پروسیس اس طرح تھا کہ اس سے ہم یوز ٹو ہو گئے. جب پاور اس وقت, تو جب پاور پوائنٹ آ گیا تو وی ور ویری ہیپی کہ یار یہ تو میریکل ہو گیا. بٹ دیٹ کیم ویری لیٹ. جی جی. تو وی لرن آل دوز تھنگس فرام ہیئر. اور پھر جب میں پشاور آیا, جی, سو آئی کنونسڈ پروفیسر شاہ ولی خان ہو واز مائی پروفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کس ایئر میں سر واپس پھر پشاور آئے؟ آئی کیم بیک ان 96. اچھا. 96. تو 98 آئی جوائنڈ LRH. 98 یس آئی جوائن LRH. تو میں نے کنوینس کیا کہ یہ مارننگ میٹنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اینڈ ہی ایگریڈ اینڈ وی اسٹارٹڈ مارننگ میٹنگ. تو اس سے جتنی بھی آپ کی وارڈ میں ڈپارٹمنٹ میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یو ڈسکس دیٹ ان دا آفس. اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پیشنٹ کے سامنے نہیں ہوتی, جو کریکشنز ہوتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسکس. لیکن ریزیڈنٹس کے لیے وہ ایک بہت
ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है to present Yes. his work every day. It's not like once in a blue moon, every day. So his skills improve. तो उससे आज वो मॉर्निंग मीटिंग पूरे केपी में हर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होती है. अच्छा, सो ये एक ट्रेंड बन गया. एक ट्रेंड बन गया इस तरह. एग्जैक्टली. सो दैट पर्सन प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन नॉट ओनली इन ऑर्थोपेडिक्स, लेकिन वो इंसानियत और कि हाउ शुड अ प्रोफेसर बी, हाउ शुड ही बी इन द सोसाइटी. एक रोल मॉडल. एक रोल मॉडल जो एक सही रोल मॉडल था ना. I was very lucky to have him as my role model at that time. Okay. Sir, आपकी जर्नी through spine surgery, it's amazing sir, how you learn different things from different people and आपको पेशावर छोड़ के लाहौर जाना पड़े सब कुछ. इसके अलावा सर डिफ़िकल्टीज तो कुछ ना कुछ आपने फेस की होंगे. Oh, there were a lot of difficulties. Difficulties दो किस्म की होती हैं. एक तो जब आप एक नई चीज़ में जाते हैं तो you have to learn it, you don't have opportunities, you have to find opportunities. फिर जब आप आते हैं पाकिस्तान में कल्चर इस तरह है कि this is very unfortunate, but if your own colleagues they realize that you are going a step ahead, so everyone would gather and start pulling your legs. Yes, very true sir. तो आपकी 10% एनर्जीज अगर उस चीज़ को डेवलपमेंट में लगती हैं तो 90% खुद को छुड़ाने में लगती है. छुड़ाने में लगती है कि इनसे आप बच जाएं और हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हाउ टू गो अहेड. तो मुझे 5 साल लगे टू फाइंड अ स्लॉट इन स्पाइन सर्जरी ट्रेनिंग बिकॉज इट्स नॉट अवेलेबल. अभी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल था टू गेट ए ट्रेनिंग स्लॉट इन स्पाइन सर्जरी. तो मुझे मलेशिया में एक जगह मिल गई. उस ज़माने में ईमेल्स ये चीज़ें नहीं होती थी, तो हम ख़त लिखते थे. तो ख़त लिख कर और सारी दुनिया में, और फाइनली आई गॉट ए रिप्लाई फ्रॉम मलेशिया और वहाँ मिली. तो 2000 में मुझे 95 में मैंने फेलोशिप किया. 5 साल मुझे लगे स्लॉट ढूंढने में. जब मुझे मिल गई तो फिर उस वक्त आई वॉज ऑलरेडी अ सीनियर रजिस्ट्रार एंड आई हैड वेरी गुड प्रैक्टिस और आई वॉज सेटल डाउन. तो उसको सब कुछ छोड़ना मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था. तो आई आस्क्ड फॉर माय टीचर कि मैं अब क्या करूं. तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अगर बहुत एडवांस चीज़ भी सीख लोगे तो वापस आकर तुमने तो काम यही करना है, तो यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स. तो उसका फ़ायदा तुम्हें क्या होगा. मैंने कहा सर लेकिन मुझे शौक़ है इस तरह करने का. मुझे like 80% ऑफ द पीपल डिस्करेज्ड मी कि तुम्हें नहीं करना इसलिए कि यहाँ पर तुम वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते. आई विल लाइक टू टॉक अबाउट 2 पीपल जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया. एक वॉज आवर डीन एट दैट टाइम, ही वॉज साहबजादा साहब, हु इज़ द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, साहबजादा वहीद. बिल्कुल जी, बिल्कुल. अभी भी जिंदा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे. मैंने बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन बोर्ड, उसका दुनिया में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था. उससे मैंने पूछा सर मुझे इस तरह अपॉर्चुनिटी मिली, व्हाट शुड आई डू. उसने कहा कि सोचो भी ना, गो एंड ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटीज. लेकिन मैंने कहा सर ये लोग मुझे इस तरह कह रहे हैं. उसने कहा उनको नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या अचीव करोगे, और तुम जब अचीव करोगे तो यू विल बी एट ए हायर लेवल. तो फॉरगेट अबाउट इट. जो चीज़ें आज तुम्हारे पास हैं तुम बड़ी ईजीली अचीव कर लोगे व्हेन यू कम बैक. और द अदर पर्सन वाज प्रोफेसर नजीबुल हक. अच्छा, ही इज़ अ फिजिशियन, लेकिन ही इज़ अ मेंटर फॉर मी एंड टिल टुडे. मुझे ज़िंदगी में जो भी मुश्किल फैसला करना होता है मैं उससे मशवरा लेता हूँ. तो ही सपोर्टेड मी अ लॉट. तो पहले साल में तो मुझे छुट्टी नहीं मिली. अच्छा. सेक्रेटेरिएट में गया, उन्होंने कहा कि किस लिए जा रहे हो, ये दे रिजेक्टेड माय एप्लीकेशन. और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, दे वर सो गुड कि उन्होंने मेरी फेलोशिप 1 साल आगे के लिए कर ली. अच्छा. और फिर नेक्स्ट ईयर मेरी छुट्टी हो गई एंड आई वेंट देयर. और माय हार्ड लक वाज कि द मोमेंट आई वेंट देयर इन 1 month टाइम द स्पाइन सर्जन्स ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी. सो मुझे मुसीबत पड़ गई कि मैं तो इस काम के लिए आया हुआ था, अब मैं क्या करूं.
تو وہاں پر ایک آرتھوپلاسٹی سرجن تھا پروفیسر ڈیوڈ چو, ویری ویل نون پرسن, اور اس نے کہا کہ یار forget about spine, come join me. اچھا. اور اس نے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا, اور آئی اسٹارٹیڈ آرتھوپلاسٹی. آئی اسٹیڈ وتھ ہم فار 13 months, اور فیلوشپ اس نے مجھے آفر دے دی, اور ساتھ ہی فیلوشپ کے ساتھ ہی مینیجڈ ٹو گیو می اے جاب ایز ویل. تو میری جاب بھی تھی جس سے مجھے سیلری بھی مل رہی تھی اور میری ٹریننگ بھی چل رہی تھی. تو دیٹ واز ان دا بیسٹ سینٹر آف ملیشیا, یونیورسٹی ملایا اس کو کہتے ہیں. تو سال بعد پھر ان کے اسپائن سرجن دوسرے آئے, تو آئی جوائنڈ دیم دین ایز اے اسپائن سرجن فار another year, so I stayed with them. And then my professor in arthroplasty, David Chun, he arranged for me attachment with different spine surgeons. تو ایک میرے پروفیسر تھے داتو سیوا, he was in Ipoh, which is like 2.5 hours from Kuala Lumpur. اچھا. تو ہفتے میں ایک دن میں اس کے ساتھ او ٹی کرتا تھا. اینڈ ہز او ٹی would start at 8 o'clock in the morning. So میں صبح 5 بجے کوالالمپور سے نکلتا, ڈرائیو کرتا, وہاں پہنچتا, اس کے آنے سے پہلے کیس تیار کرتا, اینڈ وی ووڈ ورک ٹل 8 o'clock in the evening, ڈنر اس کے ساتھ کر کے دین آئی ووڈ کم بیک ٹو کوالالمپور. دس واز لائک فار 1 year میرا روٹین تھا. کافی ٹف روٹین اس طرح. تو دیٹس ہاؤ. اینڈ دین ہی مینیجڈ فار می روٹیشنز ان سنگاپور. وہاں میں 3 مہینے کے لیے گیا ان کے خرچے پر, اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ اس وقت جتنی بھی ایڈوانسمنٹ تھی وہ آئی اسٹیڈ دیئر ان ون آف دا ماڈرن ہاسپٹل دیئر. پھر دین ہی مینیج ٹو گیٹ می اے ٹریولنگ فیلوشپ آف ایشیا پیسیفک آرتھوپیڈک ایسوسیشن. ایشیا پیسیفک آرتھوپیڈک ایسوسیشن اس وقت نئی بنی تھی, اور ٹریولنگ فیلوشپ جس کے ابھی آپ سیکرٹری جنرل ہیں. جس کی ابھی میں سیکرٹری جنرل ہوں. تو وی ور دا فرسٹ بیچ ٹو گیٹ فیلوشپ فرام APOA. اور اس میں انہوں نے ہمیں 4 ملکوں میں بھیجا ٹو لرن اسپائن سرجری. ٹھیک ہے. تو ہمیں تھائی لینڈ بھیجا, اینڈ دین فرام تھائی لینڈ وی وینٹ ٹو ساؤتھ کوریا, دین فرام دیئر وی وینٹ ٹو ہانگ کانگ, اینڈ فرام دیئر وی وینٹ ٹو تائپے. اچھا, تو بہت ایکسپیرینس آپ نے گین کیا سر. جی, ڈفرینٹ کلچرز. ایگزیکٹلی, ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ پروفیسرز کے ساتھ ڈفرینٹ سیٹ اپ. ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ میں ہمارے بیچ میں 2 انڈینس تھے ہمارے ساتھ, ایک جیپنیز تھا اور ایک ویتنامیز تھا. وی اسٹل ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ. ہم نے ٹائم اکٹھے گزارا, وی ٹریولڈ. سو دیٹس ہاؤ وی ڈیڈ. بٹ اسپائن سرجری از اے ویری اسپیشلٹی, جس تک مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ایوری ون کین ڈز. تو ایک سال میں مجھے اتنا آ گیا کہ میں اس کو شروع کر سکوں, جسٹ دا بیسکس آف اٹ. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو بیکم اے ماسٹر آف اٹ. بالکل جی, بالکل. تو پھر جب میں پاکستان آیا, دین اٹ واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو فار می, اور وہی چیزیں شروع ہو گئیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, لیکن اٹ واز اے ڈیفیکلٹ اسٹارٹ فار می ہیئر. میری خوش قسمتی تھی کہ جو انیسٹسٹ تھے اس وقت, دونوں میرے کلاس فیلو تھے, میرے دوست تھے, تو دے ور سپورٹنگ می الاٹ. تب اس وقت ایک مجھے یاد ہے جب فرسٹ کیس ہم نے کیا تھا تو اٹ ٹک می 3 hours. ایک ایسا کیس جو آج کل ہم آدھے گھنٹے میں کرتے, اٹ ٹک می 3 hours بیکاز آئی ہیڈ نو سینئر ٹو سپورٹ می اینڈ آئی واز ڈوئنگ اٹ آن مائی اون. اور مجھے معلوم تھا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری خیر نہیں. ہاں, یہ تو بیٹھے ہوئے اس کام, بیٹھے ہوئے اس لیے دے ور آبزرونگ اٹ اینڈ کہ یہ کس طریقے سے, اینڈ ایوری تھنگ وینٹ ویل اینڈ انیسٹس ہیلپ می الاٹ. سو اس طرح ہم نے وہ کام شروع کیا گریجولی. دین مائی فرسٹ پروفیسر جی شاہ, ہی کالڈ می بیکاز ہی نیو آئی وانٹڈ, آئی ایم ڈوئنگ اسپائن. تو اس نے کہا میں نے US میں ایک پاکستانی سے بات کی ہے, اور وہ سال میں 2 مرتبہ ہی ہیز اگریڈ ٹو کم ٹو پاکستان ٹو ڈاکٹرز ہاسپٹل ان لاہور. اچھا. وہ ایک مہینے کے لیے جنوری, 1 مہینے کے لیے جولائی میں آئے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ تم آ کے اس کے ساتھ کام کرو. ہز نیم از عتیق دورانی, ہی از ناؤ ورکنگ ان لاہور. تو دس ہاؤ وی میڈ اے ٹیم.
تو ہم 3 لوگوں کی ایک ٹیم بن گئی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں. ہی وڈ کم فرام امیریکا, آئی وڈ کم فرام پشاور, اینڈ another friend, Dr. Khalid Hussain, he would be from Lahore. Okay. And for the whole year, they will collect cases for us, and then during that 1 month, we would do it. So we would start at like 7 o'clock in the morning. اور سارا دن ہم سرجری کرتے اور شام 6, 7, 8 بجے 9 بجے تک ہم سرجریز کرتے اور ناشتہ بھی ادھر کرتے اور کھانا بھی ادھر کرتے اور پھر رات کو سونے کے لیے جاتے, صبح سویرے اگین وی وڈ اسٹارٹ دیٹ تھنگ. سو اس سے میری ایکسپیرئنس ڈیولپ ہونی ہینڈز آن, کیونکہ مجھے جو پرابلم ہوتی عتیق درانی وڈ بی دیئر, سو ہی وڈ ہیلپ سارٹ اٹ آؤٹ. ہی وڈ سارٹ اٹ آؤٹ. یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی بیک اپ کے لیے کوئی آدمی موجود ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے وہ سیدھی ہو جائے. ایگزیکٹلی. پلس ہی واز ورکنگ ان US, وچ از دا موسٹ لائک ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, اینڈ تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھی وہ ہمیں مل رہی تھی. امپلانٹس بھی وہ سارے خود ہی لے آتا تھا, تو وی وڈ گیٹ ہینڈز آن دا لیٹسٹ اکوپمنٹ اینڈ لیٹسٹ پروسیجرس. اور اسی طرح سو فار 10 years we followed this procedure, this process کہ سال میں 2 دفعہ میں لاہور میں, ابھی بھی لاہور کے ڈاکٹر ہاسپٹل کے پینل پہ میرا نام لکھا ہوا ہے, بیکاز آئی یوز ٹو پریکٹس دیئر. بالکل. تو اس طرح یہ 10 years, it took me another 10 years to develop my skills and my knowledge about spine surgery. جو مجھے پرابلمس اس میں آئیں, یہ تو لرننگ کا پروسیس تھا. جی جی. جو دوسری پرابلم آئی وہ جب یہاں پر میں آیا تو somehow the neurosurgeons thought کہ this is an encroachment on their specialty. اوکے, ہاں جی بالکل. So they wanted to stop me. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کرو. میں نے کہا یار میں کیوں نہ کروں. انہوں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں نے کہا یار پوری دنیا میں دیکھو, اس the spine surgeon is the job of the orthopedics and the neurosurgeon. Both do it. یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ نیورو سرجن خود کو اسپائن سرجن کہے یا آرتھوپیڈکس خود کو اسپائن سرجن کہے. اسپائن سرجن از اسپیشلٹی, اور اس کا انٹری پوائنٹ جو ہے دیٹ از اے فیلوشپ ان آرتھوپیڈکس اور اے فیلوشپ ان نیورو سرجن. So both can come. Both can join. This is like a part 1 for us. Both can join. Then you have to go through training in spine surgery, and اس کے بعد پھر آپ spine surgeon بنتے ہیں. So I have been through that process. You haven't been through that process. آپ نے صرف نیورو سرجری کی ہے, میں نے آرتھوپیڈک کے بعد اسپائن سرجری بھی کی, اسپائن سرجری لرن کی ہے, فیلوشپ کی ہے اس میں, فیلوشپ کیا ہے, پھر 10 سال خوار ہوا ہوں اور سب کچھ میں نے کیا ہوا ہے. ہاؤ کین یو اسٹاپ می. اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ان ایوری آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ان دا ورلڈ, ان دا ماڈرن ورلڈ, دیر از اے اسپائن یونٹ. تو بٹ دے فیلٹ تھریٹنڈ. تو انہوں نے تو وی آر ہیونگ پرابلم کہ اسپائن سرجری ڈیوریشن ہمیشہ لانگ ڈیوریشن سرجریز ہیں, ایک کیس 6-8 گھنٹے لیتا ہے. اچھا. اور میں آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا, تو مجھے آرتھوپیڈک بھی کرنی ہوتی تھی, مجھے ٹراما بھی کرنا ہوتا تھا. تو مشکل سے ایک دن میں مجھے ایک کیس کرنے کا موقع ملتا تھا. سو دین آئی ٹاک ٹو آور چیف ایگزیکٹو کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا, وی نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ اسپائن یونٹ. لیکن پاکستان میں پہلے کبھی اس طرح کا تھا نہیں. دیر واز نو اسپائن یونٹ ان دا کنٹری, دیر واز نو ایگزامپل. لیکن آئی کنونسڈ ہیم. اس وقت ہمارے چیف ایگزیکٹو تھے ڈاکٹر دورانی, میرے کلاس فیلو بھی تھے آفتاب دورانی. تو اٹ واز ایزی فار می ٹو ٹاک ٹو ہیم. تو وی with his help we established the first spine unit in HMC. Asian HMC. اچھا, in Pakistan? In Pakistan, in HMC. اچھا, that's حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس. Good achievement, sir. اس کا مجھے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ سیپریٹ ڈیز مل گئے آؤٹ ڈور کے, اور سیپریٹ ڈیز مل گئے OT کے, جس پر میں صرف اسپائن کرتا. اچھا, ٹھیک ہے. تو اور پھر ساتھ ہی مجھے جابس بھی مل گئیں کہ میں سینئر رجسٹرار لے لوں, میں رجسٹرار لے لوں. تو جو لوگ ٹرین ہوئے تھے میرے ساتھ, اس میں سے ایک لڑکا میں نے وہ اس کو ایز اے رجسٹرار لے لیا. سو دے ور 2 people اینڈ وی اسٹارٹڈ. نیورو سرجنس خلاف ہو گئی کہ یہ سیپریٹ اسپائن یونٹ آرتھوپیڈک میں کیسے بن سکتا ہے. سو بٹ دین آور چیف ایگزیکٹو ہیڈ چینجڈ. سو ڈاکٹر زبیر واز دا چیف ایگزیکٹو دین. جی, وہ جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں.
تو انہوں نے اس کو پریزنٹیشن کی, سارے نیورو سرجنز مل کر اس کے پاس گئے کہ یہ تو غلط کام ہو رہا ہے, یہ تو تباہی ہو رہی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر زبیر واز اے ویری وائز پرسن. اس نے دنیا دیکھی ہوئی تھی. ہی ریئلائز کہ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اسٹاپ می. اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں جو اکوپمنٹ چاہیے مجھے بتاؤ. انسٹیڈ آف اسٹاپنگ می ہی سپورٹڈ یو. اس کے زمانے میں ہی میڈ شیور کہ ہمیں اس وقت 5 کروڑ روپے کے اکوپمنٹ اسپیشلی فار اسپائن سرجری ملے. زبردست سر. اور دیٹ واز لائک کہ اس وقت فائنانس سیکرٹری تھے صاحبزادہ سعید. ہی واز اے ویری ہائیلی ریپیوٹیڈ بیوروکریٹ. ہاں جی بالکل. میں سیدھا اس کے پاس گیا, میں نے کہا سر میں یہاں کام کرتا ہوں. آئی نیور میٹ ہم, ہی نیور میٹ می. میں نے کہا یہ ایک اسکل ہے میرے پاس, آئی وانٹ ٹو ڈیولپ اٹ, وی نیڈ equipment, we need funds. میں نے کہا کتنے چاہیے؟ میں نے کہا 5 کروڑ تک. وداؤٹ آسکنگ اے سیکنڈ کویشچن ہی آسکڈ ہز سیکرٹری کہ میٹنگ کال کرو, اس کے لیے 5 کروڑ روپے کی اسپیشل فنڈ ارینج کر کے HMC کے اسپائن یونٹ کو دو. اچھا. In such a way that it should not be utilized by the HMC, it should be utilized only for the spine unit. ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم وہ سارے اکوپمنٹ, لیٹسٹ اکوپمنٹ پاکستان میں اس وقت لیے 5 کروڑ روپے میں, انکلوڈنگ نیورو مانیٹرنگ, جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم تھی اس وقت. دس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. پھر نیورو سرجنس کا یہاں کام نہیں ہوا, دین دے وینٹ ٹو ہیلتھ سیکرٹری. اچھا. وہاں پریزنٹیشن کی. ہیلتھ سیکرٹری کال مائی ایکسپلینیشن کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. اور ہیلتھ سیکرٹری وہ ناٹ اے ڈاکٹر. وہاں گیا, اس کو میں نے پریزنٹ کیا, اس کو کنونس کیا. دین ہی سیڈ اوکے گو اہیڈ. دین دے وینٹ ٹو ہائی کورٹ. اچھا. اور مجھے ہائی کورٹ سے نوٹس آیا کہ تم جو کر رہے ہو یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے, اور ہائی کورٹ میں آ جاؤ. اینڈ دین ہیڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر, اینڈ الحمد للہ وی ون آل دا ٹائم. اور پھر دس ہاؤ ہم نے وہ کام شروع کیا. اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیبلش کر لی. بٹ دس وہ از چیز ا ہارڈ جرنی. وہ چیز بن گئی. اور اب جو ہے پھر انٹرسٹنگ بات ہے, دین وی, چونکہ میں نے کام کیا ہوا تھا ایسی جگہوں پر جہاں پر آرتھوپیڈک بہت ویل ڈیولپ تھی. انٹرنیشنلی آرتھوپیڈک از ناٹ جسٹ آرتھوپیڈک, آرتھوپیڈک ناؤ ہیز 9 سب اسپیشلٹیز. تو میری خواہش تھی کہ ہماری ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جس میں یہ سارے اسپیشلٹیز موجود ہوں. یہاں کلچر اس طرح تھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں آرتھوپیڈکس ہیں تو آرتھوپیڈک کا ایک پروفیسر ہوتا ہے, ایک ایسوسیٹ ہوتا ہے, ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے, ایک سینئر اسٹاف, دیٹس اٹ. بٹ دین دے کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. میری خواہش تھی کہ ہمارے پاس 9 پروفیسرز ہوں, ہر پروفیسر ہر سب اسپیشلٹی کا ہو, اس کے پاس اپنا ایسوسیٹ پروفیسر ہو. لائک پروفیسر آف اسپائن سرجری would have associate professor of spine surgery, an assistant professor of spine surgery, a senior registrar of spine surgery, a unit of spine surgery, having separate OPD, separate OT. Similarly, hand surgery کا اپنا پروفیسر ہو, فٹ سرجری کا اپنا پروفیسر ہو, آرتھوپیڈک انکالوجی کا اپنا پروفیسر ہو, ٹراما کا اپنا پروفیسر ہو, پیڈیاٹک آرتھوپیڈک کا اپنا ہو, اسپورٹس کا اپنا. تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیٹ. تو جو میری ٹریننگز پاس ہوتے تھے, میں انہیں کہتا کہ ابھی تمہاری ٹریول, تمہاری جرنی ختم نہیں ہوئی, یو ہیو ٹو گو انٹو سب اسپیشلٹیز. اچھا. And since they would already they have seen me, my journey in the spine surgery, and they realized that this is a success story. Everybody wants to join the bus jahan par success ho rahi hai na, to they would come. So I trained people. Those trainees, I sent them in pediatric orthopedics. میں خود تو نہیں تھا pediatric, but I sent them to Lahore, to Karachi, to other people. They were all my friends. I talked to them. I arranged training for them. میں نے ان کو وہاں بھیجا. Sports surgery, trauma, اس طرح. Oncology میں there was no center in Pakistan, تو میں نے UK میں ایک youngster خیبر کا علم بنایا تھا, ڈاکٹر ذیشان. میں نے اس کو کنونس کیا. He was in sports surgery. میں نے اس کو کنونس کیا کہ یو لیو اسپورٹس سرجری, گو ٹو آرتھوپیڈک انکالوجی. اور یو کے میں اس نے آرتھوپیڈک انکالوجی کو فیلوشپ کیا. ہی کیم ہیئر, آئی مینیج ٹو گیو ہیم این اسسٹنٹ پروفیسر جاب ود اس. تو ہی دین اسٹیبلش آرتھوپیڈک انکالوجی. Now he joined RMI کیونکہ وہ کچھ پریکٹس کے ایشو آ گئے تھے, IBP کا, he did not want to join the so but he developed the speciality. تو ابھی الحمد للہ. اینڈ دین
اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی گاٹ دی اپرچونیٹی کہ ہم HMC میں ہمیں سیپریٹ جگہ الاٹ ہو گئی. اور پرویز خٹک واز دی چیف منسٹر, اور وہ ایک اسٹیج پر تھا, اینڈ دا اسٹیج فیل آف, اور اس کی کمر ٹوٹ گئی. ہی بیکیم مائی پیشنٹ. اچھا. اور دین آئی کنونسڈ ہم کہ ہمیں اس کے لیے فنڈس چاہیے. ہی گیو می فنڈس. تو ہم نے اس پر ایک 7 story آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن ڈپارٹمنٹ کنسٹرکٹ کیا. Oh, that's excellent, sir. So now if you go to orthopedics, this is the first department of orthopedic and spine surgery exclusive as a separate department. In HMC? In HMC پورے پاکستان میں پبلک سیکٹر میں اس طرح کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. سیپریٹ. اور اس میں اس 7 story بلڈنگ ایکسکیوز می, جس میں پھر ہم نے یہ ساری اسپیشلٹیز, آبجیکٹیو تو ذہن میں میرا وہی تھا کہ میں نے وہ کام کرنا ہے. سو ہم نے وہ پوسٹیں کریٹ کی. اسسٹنٹ پروفیسر ان پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس, اسسٹنٹ پروفیسر ان آرتھوپیڈک ٹراما, اسسٹنٹ پروفیسر ان اسپورٹس آرتھوپیڈکس, اسسٹنٹ پروفیسر ان آرتھوپیڈک آنکالوجی, اسسٹنٹ پروفیسر ان اسپائن سرجری. ہم نے یہ پوسٹیں کریٹ کی. میری قسمت اچھی تھی, صاحبزادہ سعید جو کہ فائنانس سیکرٹری تھے, ہی بیکیم دی چیئرمین آف دی بورڈ آف گورنرز آف HMC. اچھا. تو مجھے بڑی سپورٹ ملی ڈین سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. اور ساری یہ پوسٹیں کریٹ کرنا گورنمنٹ سیکٹر میں آسان کام نہیں ہے. تو پہلے لوگوں کو میں نے بھیجا اسپیشلٹیز میں کہ ٹرین ہو کر آئے, پھر ان کو وہ جابس دلوائیں. تو شروع میں ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اب اگر ایک پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک ہے اور اس کے بعد ایک ہپس فریکچر کا 60 سال کا بندہ آ رہا ہے, اور وہ اس کو ریزسٹ کر کے میں نہ کروں, حالانکہ وہ کر سکتا ہے. آئی ووڈ میک شیور کہ وہ پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کا اسسٹنٹ پروفیسر ہے وہ ایڈلٹ کو ہاتھ نہ لگائے. اچھا. تو اور باقی لوگ پیڈیاٹرک کو ہاتھ نہ لگائیں, اپنی اسپیشلٹی. تو مجھ پہلے سال میں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, لیکن 1 سال کے بعد وہ اپنی اسپیشلٹی میں اتنا بزی ہو گیا کہ پھر جب اگر کوئی دوسری اسپیشلٹی کا پیشنٹ آتا بھی تھا تو ہی ووڈ ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اچھا. تو دیٹس ہاؤ دا اسپیشلٹیز ڈیولپڈ ان آور ڈپارٹمنٹ. اینڈ ناؤ ایٹ دس ٹائم الحمد للہ وی ہیو اسپائن کا تو ہمارا سیپریٹ ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, اندر اسسٹنٹ پروفیسر, آرتھوپلاسٹی میں سیپریٹ پروفیسر, اسپورٹس میں سیپریٹ ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, ٹراما میں سیپریٹ, ڈیفارمیٹی میں سیپریٹ. سو وی آل آر ہیونگ اٹ ناؤ. اور ابھی انشاءاللہ دسمبر میں ہماری اناگوریشن ہے نئی بلڈنگ کا جس میں ہم جا رہے ہیں. اور ابھی ہمیں گورنمنٹ نے اسسٹنٹ پروفیسر آنکالوجی ہینڈ اور فٹ اینڈ اینکل کی پوسٹ کی سینکشن دے دی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ایڈورٹائز دیٹ ایز ویل. سو انشاءاللہ by next year we would have 9 subspecialties of orthopedics working. That once you dreamed of. Exactly. In one department with its own physiotherapy center only for orthopedics. Okay. With its own anesthesia team only for orthopedics. With its own orthopedic workshop working only for orthopedic department. Dedicated team. With its own radiology department and pathology department just working for orthopedics. تو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اب ایکس رے ٹیکنیشین ہے, وہ اگر سر کا بھی کر رہا ہے اور ناک کا بھی کر رہا ہے اور ایبڈومن کا بھی کر رہا ہے, تو وہ اتنا ٹرین نہیں ہو سکتا. اب اگر وہ صرف آرتھوپیڈک کے لیے کرتا ہے تو ہی ول گیو می مچ بیٹر ایکس ریز. انیستھیزیا کا ایک ڈاکٹر اگر وہ صرف آرتھوپیڈک میں کام کر رہا ہے تو ہی ول بی اے مچ بیٹر آرتھوپیڈک انیستھیٹسٹ. اسپیشلسٹ بن جاتا ہے آرتھوپیڈک انیستھیزیا کا, بجائے یہ کہ ایک دن وہ کارڈیک کر رہا ہے, ایک دن وہ ENT کر رہا ہے, ایک دن وہ آئی کر رہا ہے. ہی نیور بیکمز این ایکسپرٹ ان دیٹ. وہ ساری چیزیں یہاں پر انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائیں گے. تو زندگی کا جو میرا مقصد تھا یہ تھا, آئی فائنلی achieved it. Sir, the life story, it was an inspirational journey that you've told us. اس میں میں نے سر ایک چیز نوٹ کی ہے سر, you've faced a lot of setbacks. بہت ساری ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کی ہیں. What made you still go ahead with your dreams? کیا چیز آپ کو پش کرتی تھی کہ نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ تو پہلے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نیا کام کرتے ہیں you will face problems. This is like a universal truth. ہم لوگ we want to stay in our comfort zone.
تو اس سے کمفرٹ زون سے باہر جو بھی آپ کام کریں گے یو ول فیس اپوزیشن, یو ول فیس ڈیفیکلٹیز. یہ پہلے سے آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے. پھر جب آپ کام شروع کرتے ہیں, اور دس از مائی پرسنل ایکسپیرئنس, پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہے, باقی کام اللہ کرتا ہے. آپ جب پہلا اسٹیپ لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے جس کے لیے آپ کے لیے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. صرف آپ کی وہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. باقی آئی نیور نیو پرویز خٹک جس نے مجھے اتنا فنڈز دیے. آئی نیور نیو صاحبزادہ سعید جس نے مجھے پہلے ہی اس پر 5 کروڑ روپے دیے, جس سے میں نے ایکوپمنٹ خریدے, جس سے ہماری ٹیم ڈیولپ ہو گئی. آئی نیور نیو سب ڈاکٹر زبیر, وہ میرے بہت سینئر پروفیسر تھے, لیکن وہ ایک دفعہ آیا, اس نے کام دیکھا ہے, سارے لوگ ایک طرف تھے جو اس کے دوست بھی تھے, بٹ ہی پٹ اے فل اسٹاپ ٹو دیم کہ نہیں یہ ٹھیک. تو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک آبجیکٹو ہونا چاہیے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ مجھے اس میں جو پرابلمس آئیں گی وہ میں نے فیس کرنی ہے, بٹ آئی ول ہیو ٹو اچیو اٹ. یو نیڈ ٹو فوکس اٹ. اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے ٹائم لمٹ رکھنی ہے کہ میں نے اس ٹائم لمٹ میں یہ کام کرنے ہیں اور میں نے اس طریقے سے جانا ہے, یہ کام میں نے کرنا ہے. اور اگر اس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, کمیونٹی کا فائدہ ہوتا ہے, سسٹم کا فائدہ ہوتا ہے, ملک کا فائدہ ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سے آپ کو جب آپ پھنس جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے آپ کو غیبی امداد مل جاتی ہے, اور وہ کام پھر شروع ہو جاتا ہے. سٹاپ نہیں ہوتا. بس آپ ارادہ کریں اور ذہن میں کریں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس کمیونٹی کے لیے, اس سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے, کہ میں اس کے جو میرا آبجیکٹو تھا ٹو ریز دی اسٹینڈرڈس آف آرتھوپیڈکس ان KPK. تو میں آپ کو بتاؤں, جب میں ایگزام دے رہا تھا اس وقت جب ہم پارٹ 2 کے وائوا کے لیے جاتے تھے, تو جب ایگزامینر دیکھتا تھا کہ پٹھان آیا ہوا ہے تو جنرل پرسیپشن یہ تھا کہ یہ تو فیل ہوگا. پشتو اسپیکنگ ہے, ان لائق یہ ان لائق ہوگا. اور یہ نہیں کہ وہ غلط تھے, ہم تھے ہی اس طرح. الحمدللہ KP میں لاسٹ 20 ایئرس میں اتنا چینج آیا ہے کہ ابھی اگر ایک پشتو اسپیکنگ ڈاکٹر فیلوشپ کے ایگزام میں کراچی جاتا ہے یا لاہور یا اسلام آباد جاتا ہے, تو جب ایگزامینر دیکھتا ہے کہ یہ پشتو اسپیکنگ ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو قابل ڈاکٹر ہوگا. وچ از اے بگ چینج, وچ از اے بگ چینج ایٹ لیسٹ آرتھوپیڈکس میں. جتنی سب اسپیشلٹیز پشاور میں ہیں آرتھوپیڈکس کی, پورے پاکستان میں اتنے نہیں ہیں, کراچی میں اتنے نہیں ہیں. کراچی میں اس وقت بھی اسپائن سینٹر نہیں ہے. we have it here in public sector. پبلک سیکٹر میں لاہور میں اس وقت بھی نہیں ہے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب لاہور میں اس نے شروع کیا ہوا ہے. اسلام آباد میں پبلک سیکٹر میں نہیں ہے. بلوچستان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بٹ وی ہیو موسٹ ماڈرن سیٹ اپ, اس میں 4 اسپائن سرجنس کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے نئے ڈپارٹمنٹ میں جو ابھی ہم نیکسٹ مہینے انشاءاللہ شفٹ ہوں گے, ہمیں 6 تھیٹرز اویلیبل ہوں گی صرف اسپائن سرجری کے لیے ایٹ ون ٹائم. پوری دنیا میں ایسے بہت کم جگہ ہیں جہاں پر آپ کو ایک پورا وارڈ ملا ہو اسپائن سرجری کے لیے. ہمارے 32 بیڈس ہیں اسپائن سرجری کے یونٹ میں, صرف اسپائن سرجری کے لیے, صرف اسپائن سرجری کے لیے. 4 کنسلٹنٹس ہیں, 6 آپریشن تھیٹرز ہیں جو کہ صرف اسپائن سرجری جہاں پر ہوتی ہے, ہفتے میں 2 دن. تو یہ سیٹ اپ پوری دنیا میں بہت کم جگہوں پر ہے کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہو کہ ٹیم بنی ہو. اسپوریڈک لوگ کام کرتے ہیں. ایک آدمی ہے, اس نے اپنی جگہ ڈیولپ کی ہے, وہ ایک جگہ کام کر رہے ہیں, اسپائن کر رہے ہیں, گڈ انف. ایک ہاسپٹل میں ایک آدمی کام کر رہا ہے, لیکن ایک ڈپارٹمنٹ میں اتنے لوگ کام کر رہے ہوں, اتنے کنسلٹنٹس ہوں, اتنی فیسلٹیز ہوں کہ ان کے پاس 6 تھیٹرز ہوں. کیونکہ ہمارے لمیٹنگ فیکٹر اسپائن سرجری 8 اور 10 گھنٹے پر جاتی ہے. یہ تھیٹرز جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ اسپائن سرجری کے لیے ہیں. ڈیڈیکیٹڈ.
اس میں کوئی جنرل سرجری نہیں ہوتی, اوکے, اس میں اور کوئی گائنی نہیں ہوتی, یہ صرف آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ جو کہ پرپز میڈ ڈپارٹمنٹ بن گیا ابھی میں ذکر کر رہا تھا, یہ اس میں ہے. اس میں کوئی اور صرف آرتھوپیڈکس اور اسپائن. ایکسلنٹ. تو 2 دن اسپائن کے ہیں اور 3 دن آرتھوپیڈکس کے باقی اسپیشلٹیز کے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو دس از ایکسلنٹ سر, ایکسلنٹ ورک دیٹ یو ڈن. سر آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایشیا پیسیفک آرتھوپیڈک ایسوسیشن, سر آپ 4 کنٹریز جو ہیں آپ نے وزٹ بھی کیا اس پہ. یو روز ٹو پرومیننس ایز بیکمنگ دا سیکرٹری جنرل آف دا سیم ایسوسیشن جس کے آپ ایک ممبر رہ چکے ہیں. ہاؤ واز دس جرنی اینڈ ہاؤ, کیونکہ اس میں تو بہت سارے ممالک انکلوڈیڈ ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جاپان, پاکستان, انڈیا وغیرہ. اس کے سیکرٹری جنرل ہونے کا ایز اے پاکستانی ہاؤ ڈز اٹ فیل اینڈ واٹ ڈو وی لرن فرام دس ایسوسیشن؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اور اگین یہ آپ کی اپنی موٹیویشن کے اوپر ہوتا ہے, آپ کے رول ماڈلس جو آپ نے چوز کیے ہیں ان کے اوپر کہ آپ وہ کہاں پر ہیں اور دس وٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان لائف. تو جو میرے رول ماڈلس تھے وہ بہت اچھے تھے. جی اے شاہ واز مائی سپروائزر. جی جی. ہی واز آلریڈی ایٹ دی ہائیسٹ لیول, کہ وہ ایسا آدمی تھا ہو واز نیور سیکنڈ ان ہز کیریئر. اور اسی طرح نجیب الحق صاحب آپ دیکھتے ہیں پشاور میں اس کی کنٹریبیوشن کتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن اس نے بنائے. تو دیز ور مائی رول ماڈلس. اسی طرح ملیشیا میں پروفیسر ڈیوڈ چون, اس نے وہ خود مجھے لے گیا اپنے پاس کہ یو شوڈ ورک فار می. تو ہی بیکیم مائی مینٹور اینڈ ہی سپورٹڈ می. تو آئی یوز ٹو لک ایٹ دیم. تو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ اتنی بڑی ایسوسیشن ہے, 23 کنٹریز ہیں ایشیا کی, اور ہر جگہ سے اس کی نامینیشن ہے, لوگ ہیں وہاں پر, انڈینس کافی سارے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, آسٹریلیا, چائنا, نیوزی لینڈ, ہر جگہ کے ہیں. پاکستان کی بہت کم نامینیشن. تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ یار ہم کیوں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر نہیں ہیں. میں جب آپ پاکستانی ہوں اور آپ ایک جگہ پر جاتے ہوں اور ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں اور آپ کی کنٹری کے لوگ نہ ہوں, آپ کو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ٹرو. آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہم اتنے بیکار ہیں کہ ان کے درمیان ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. سو آئی یوز ٹو فیل دیٹ امبیرسمنٹ کہ یار ہم میں کیا کمی ہے, کہ وائی از دس جیپنیز اسٹینڈنگ دیئر ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ آئی کین ناٹ بی دیئر, یا اس طرح. تو ملیشیا میں مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوئی کہ میرے سب کے ساتھ دوستی ہو گئی, اور دے ور ویری سپورٹنگ پیپل. ملیشیا ہمارے اسلامک کنٹری, بٹ وہاں پر چائنیز, انڈین سارے ہیں, اینڈ دے آر ملٹی کلچرل گریٹ پیپل. تو دے سپورٹڈ می الاٹ. میری دوستی وہاں ان کے ساتھ ہو گئی. اور جب آپ کی دوستی بن جاتی ہے تو دین جو ڈس ایڈوانٹیج ہمیں تھا کہ پاکستان کو لوگ ذرا اس طرح سمجھتے تھے کہ شاید آگے نہیں آ سکتے, وہ جب آپ لوگ پرسنلی آپ کو دیکھتے ہیں تو دین دے ریئلائز کہ نہیں یار ان میں تو ٹیلنٹ ہے. تو وہ پھر آپ کو اپنے ٹیلنٹ کے مطابق پھر اپرچونیٹیز ملتی ہیں. سو اگر آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے دیٹ از اے ونڈو, تو آپ وہاں خود کو پروف کرتے ہیں تو یو گیٹ اندر اپرچونیٹی. پھر آپ وہاں خود کو پروف کرتے ہیں تو یو گیٹ اے ہائر اپرچونیٹی. تو انٹرنیشنلی تو میرٹ پر چیزیں چلتی ہیں. تو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں, دین یو رائز. تو اسی طرح میں نے ایک ایز اے فیلو جوائن کیا تھا, اور ابھی الحمدللہ. تو مجھے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں تو پاکستان کا جھنڈا میرے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو آئی ایم دا سیکرٹری جنرل آف دی APOA, لیکن یہاں پر میرا پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے. That's a proud moment. That's a proud for me as well. تو اور جب میں سارے یہ 23 کنٹریز ہیں, they invite me, which is an honor. کیونکہ اگر آپ جسٹ ایز اے پاکستانی جائیں تو they probably would not entertain you like this. True. کہ ابھی ہانگ کانگ میں پچھلی 2 مہینے پہلے میٹنگ تھی, پچھلے مہینے تائیوان میں ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی نہیں ہے ان کے پاس, جی, اور ہمیں ویزا بھی نہیں ملتا ان کا, لیکن انہوں نے مجھے میرے کمپیوٹر پہ ویزا دلا دیا. اچھا.
اور دے ارینج ایوری تھنگ. وہاں پر آپ کو پوڈیم دینا اپنی انٹرنیشنل کانفرنس میں جہاں پر ساری دنیا کے لوگ, کیونکہ وہ تو ماڈرن لوگ ہیں, اور وہاں پر آپ جاتے ہیں, آپ APOA کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بٹ یو آر آلسو ریپرزینٹنگ پاکستان. ٹرو. اور آپ کو جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایز اے پاکستانی دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے. تو اگر پاکستانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستانیز ہیو ٹیلنٹ, پاکستانی کین ڈیلیور, تو یہ ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس ویری ہیوج ایسوسیشن, تو اس میں بہت ینگسٹرز ہمارے جو ہیں ان کو میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں مختلف اسپیشلٹی کے ٹریننگز میں مختلف جگہوں پر. ہمارے لیے یہ بہت ایک عجیب سی بات ہوتی تھی, بینگ اے پشتو اسپیکنگ اور پشاور سے اگر آپ کو نیشنل فورم پر جگہ ملتی تو یہ بڑی بات تھی. کہ اگر آپ کو لاہور میں ایک پوڈیم پر جگہ ملتی ہے اینڈ یو پریزنٹ یور ورک, آپ کا رائچ, تو یہ ہمارے لیے بڑی بات تھی. تو انٹرنیشنل تو بہت بڑی بات ہے, تو پاکستان کے لیے وہ تو بہت بڑی بات تھی. تو ابھی اگر آپ انٹرنیشنل فورم پر سینٹرل جگہ ملتی ہیں تو دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. اور اس سے ہمارے لوگ انکریج بھی ہوتے ہیں. جب میرے ینگسٹرز مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو ہم کر سکتے ہیں, اف مائی پروفیسر کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ ایز ویل. اور ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو اپنی تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے یہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز آگے. ابھی بہت سارے ینگسٹرز ہمارے اسی پوزیشن کی وجہ سے, اسی ایسوسیشن کی وجہ سے سنگاپور, جاپان, آسٹریلیا, ملیشیا, اس کو ہم بھیجتے رہتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اکیڈیمیکلی ویک ہوں اور وہاں جا کے ہم سیکھیں, لیکن جب ہمارے لڑکے وہاں جاتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ اتنے برے نہیں ہیں. ان کو کانفیڈنس آتا ہے کہ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہی کام تو یہ بھی کرتے ہیں, تو آخر ہم میں کیا کمی ہے. تو دے گیٹ مور کانفیڈنس, اور وہ پھر ان سے جو سسٹم کو وہ سیکھتے ہیں. کیونکہ سرجری تو ساری ایک جیسی ہے, لیکن جو سرجری کا سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو کام کرنے کا سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ چیزیں وہ سیکھتے ہیں. اور پھر اگر وہ چیزیں سیکھ کر آ کر اس کا 10% بھی آپ یہاں پر لے آتے ہیں تو دیٹ میکس اے بگ چینج in our working circumstances. You've made a big contribution to Pakistan, sir, in academic, in skills, even as a leadership role. آپ نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. سر اگر ایڈمنسٹریٹو رول میں دیکھا جائے, سر آپ ڈین PGMI بھی رہ چکے ہیں. How was that experience, sir? What are the difficulties that our doctors, younger doctors are facing? What are the pros and the cons? کیا سسٹم کو چینج ہونا چاہیے? Is it fine that's going on? What's your perception about the PGMI and the system that we have right now? PGMI is our oldest institute as far as the postgraduate medical education is concerned. اور ہم خود اس کے پروڈکٹ ہیں, اور we worked, I joined, my first posting was in PGMI. تو ہمیشہ ہی میری خواہش تھی کہ میں PGMI میں لیڈنگ رول پلے کروں, چینجز لا سکوں, things that I wanted to change when I was an assistant professor, but I couldn't. Though education, training, this was my passion, لیکن problems مجھے معلوم تھا, اور چونکہ I was a supervisor for such a long time, تو مجھے معلوم تھا کیا problems فیس ہو رہی ہیں. ہماری جو پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم جوائنٹلی انڈکشن کرتے ہیں. ٹھیک. جوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسپیشلٹیز میں ہیں لوگ پارٹ 1 کر لیتے ہیں, ان کو جو ٹریننگ سلاٹس ہیں وہ PGMI اوارڈ کرتی ہے. پھر اس کا اسٹائپن PGMI دیتی ہے. پھر اس کی لیو اور اس کی جو ایڈمنسٹریٹو جو اتنی بھی ہوتا ہے وہ PGMI کے پاس ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب آپ نے کارڈک سرجری میں جانا ہے اور سلاٹس 3 ہیں, تو کون جائے گا؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا. سفارشیں بہت زیادہ چلتی تھیں. اچھا. ایک جگہ DI خان میں ہے, ایک جگہ پشاور میں ہے, کون DI خان جائے گا, کون پشاور جائے گا, یہ ڈیسیجن کون کس طرح, یہ میرٹ وائلیٹ ہوتا تھا. سفارشیں ہوتی تھیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ پشاور کیوں آیا ہے, DI خان کی ہوگی, اس طرح جو میرٹ لسٹ بنتی تھی وہ دیٹ واز مینول اس طرح. تو وٹ آئی ڈیڈ
کہ the first thing was that I developed a software. اور ہم نے اس کو مجھ سے پہلے جو ڈین تھا he had already developed one but that didn't work. تو ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا جس میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی ایپلیکینٹس ہیں they are like in thousands. تو وہ اپنے مارکس انٹر کرتے ہیں, اپنے اسپیشلٹی چوز کرتے ہیں. اب اگر آرتھوپیڈکس میں کسی نے ٹریننگ کرنی ہے تو کے پی میں تقریباً کوئی 20-25 سینٹرز ہیں. وہ اپنی چوائسیز دیتا ہے, میرے چوائس 1 یہ ہے, چوائس 2 یہ ہے, چوائس 3 یہ ہے, چوائس 4 یو کین ہیو اپ ٹو 100 چوائس. ٹھیک ہے, سب لوگ اپنے مارکس, کمپیوٹر خود آپ کے مارکس کے مطابق آپ کی چوائسیز ایلوکیٹ کرتا ہے. آپ نے سفارش ختم کر دی. سفارش ختم ہو That's a good thing. ریزیڈنٹ ٹرینی ڈزنٹ ہیو ٹو گو ٹو پی جی ایم آئی. وہ اپنے گھر سے یہ سب کر سکتا ہے. اپنے مارکس اس میں انٹر کرتا ہے اور ایک ہی کلک پر کمپیوٹر اس کو وہ جگہ ایلوکیٹ, جس پر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ یہ یہاں پہ کیوں گیا. سینٹرلائز ہو گیا اور کمپیوٹرائز ہو گیا. تو آپ نے چوائسیز دی ہیں 1st 2nd 3rd 4th 5. آپ کا میرٹ جو ہے وہ جہاں 4th ہے آپ کو وہ مل رہا ہے تو 4th مل رہا ہے. آپ سے جو ہائر میرٹ والا ہے وہ آپ سے خراب جگہ نہیں جا سکتا, وہ اس کی چوائس پہ جائے گا, اپنی چوائس پہ جائے گا. سو دیٹ واز اے مارکڈ ڈفرینس دیٹ وی میڈ کہ وہ لڑکوں کا جو وہ مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. دا ادر ایڈوانٹیج, دا ادر پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ از کہ ہمارے لوگ وی فالو ویئر ایوری بڈی وانٹس ٹو گو. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ آپ دیکھتے ہیں اگر 100 لوگ کہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں تو باقی 200 لوگ خود بخود وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر سب لوگ جنرل میڈیسن میں جا رہے ہیں تو بس اندھوں کی طرح میں بھی جنرل میڈیسن میں جاؤں گا, تو جس سے سیچوریشن ہو جاتی ہے. جنرل سرجری, جنرل میڈیسن, یہ چیزیں سیچوریٹ ہو گئی ہیں. تو اب بہت ساری اسپیشلٹیز جہاں پر لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس انیستھیٹسٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کارڈک سرجری میں لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس فزیوتھراپی میں لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس پیتھولوجی میں لوگ, وائرولوجی میں لوگ نہیں ہیں, اور اوپن ہیں جابس بھی موجود ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اگر 1000 جنرل سرجن ہیں تو 1001 بننا پسند کرے گا لیکن فرسٹ نہیں بنے گا وائرولوجی میں. ویری ٹرو سر. ٹھیک ہے نا. تو وی ٹرائی ٹو کنونس دیم. پھر ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا کہ اب اگر جنرل سرجری کے سپوز 50 سلاٹس ہیں اور آپ 50 میں نہیں آتے, سو آپ سوچیں اس پر کہ آپ وائرولوجی میں جانا پسند کریں گے, آپ کارڈک سرجری میں جانا پسند کریں گے. اب ہمارے پاس سینٹرز نہیں تھے کیونکہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس نہیں تھی, یہ اسپیشلٹیز نہیں تھے. تو ہم نے ان کو یہ آپشن دیا کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی اپنے لیے ٹریننگ سلاٹ ڈھونڈیں, اپنے سپروائزر کو راضی کریں, اینڈ وی وڈ پے یو دا اسٹائپنڈ فار 5 ایئرس. ٹھیک ہے. تو وہ جا کے جہاں بھی اپنے لیے سلاٹ ڈھونڈ لیتا ہے. اب اگر اس کو کراچی میں ایک جگہ پر سلاٹ ملتی ہے تو اس کا کراچی کا انسٹیٹیوٹ از ہیپی کیونکہ فری میں اس کو ایک بندہ مل رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ سلاٹ مل رہی ہے. تو ہمارے بہت سارے لڑکے اس طرح مختلف اسپیشلٹیز میں گئے. اس میں آرم فورسز نے ہمیں بڑی ہیلپ کی. تو انہوں نے ہمیں سلاٹس دیے اور اگین ان کو وہی فائدہ تھا کہ مفت میں لوگ ان کو مل رہے تھے. تو ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے جو ایسی اسپیشلٹیز جس میں نہیں ہیں ابھی وہ اس میں آ رہے ہیں. اچھا. تو اس میں ہمارے نوشیروان برکی صاحب تھے. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ہی واز دا پالیسی میکر اینڈ ہی سپورٹڈ دس تھنگ, رادر ہی واز ان دا لیڈنگ رول کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے, اور آئی امپلیمنٹڈ دیٹ. اور بہت سارے لوگ ہمارے ان اسپیشلٹیز میں چلے گئے جو کہ ابھی ان کا واپس آنا ہے. اچھا. وہ واپس آئیں گے تو بہت سارے ہمارے وہ لوگ آ جائیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہیں. So these were 2 important changes that I could bring in those 2 years when I worked there as the dean of GMI. Excellent. Sir, you have so much achievements. Okay, if we start talking about them, it's going to take days and days and days. آپ نے 70+ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں, آپ فارمر وائس پرنسپل رہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ آف آرتھوپیڈک ایسوسیشن پاکستان بھی رہ چکے ہیں. سر اگر ہم پوری لائف کو دیکھیں اینڈ یو ہیو سو مچ ایکسپیرینس اینڈ یو ہیو بن ان اے لیڈرشپ رول,
How can we, as the younger generation or the young students who are coming up, look up to you and learn from you کہ آخر وہ ایسا کیا کریں کہ وہ بھی ایک اس راہ پہ جا سکیں کہ جس میں وہ ہیومینٹی کو سرو کر سکیں, they can serve their own community. What is your blueprint for that, sir? کیا آپ ان کو بتانا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو بھی آپ کام کریں, یو should enjoy that job. اگر آپ زبردستی ایک کام کر رہے ہیں, you are never going to excel it. تو اگر آپ میڈیسن میں آنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے نہ آئیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کہہ رہے ہیں, اس وجہ سے آئیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپیشلٹی میں you enjoy being a doctor. پھر جب آپ اس میں آتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی پریزیومڈ ہے کہ you have joined a profession which needs dedication and lots of hard work. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوتا ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, اور یہ میرے when I became senior registrar تو ہمارے پروفیسر تھے, پروفیسر شاہ ولی, the first نصیحت جو اس نے مجھے کی, اس نے کہا تمہارے پاس 2 چوائسیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم پیسے کمانا شروع کرو اور ہر وہ کام کرو جس سے تم پیسے کما سکتے ہو, ڈاکٹری کے ذریعے تم ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری کے ذریعے پیسے کماؤ, اینڈ یو ول میک گڈ منی. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے کام پر فوکس کرو, اپنے آرتھوپیڈکس پر فوکس کرو, لوگوں کی خدمت کرو, اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ منی ول فالو یو. اینڈ دیٹ واز دی لیسن آف لائف. منی فالوز ایکسلنس. منی فالوز ایکسیلنس. آپ اپنے کام پر توجہ دیں, کام کریں اس لیے نہ کریں کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کام کریں اس لیے کہ آپ وہ کام پسند کرتے ہیں, بیکاز دیٹ ول ڈیلیور سم تھنگ گڈ ٹو دا پیپل. ٹرو. وہ عوام کو فائدہ دے گی, عوام کو فائدہ دے گی, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے گا, عوام کو بھی پسند آئے گا, آپ خود سیٹسفائڈ ہوں گے کہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو دا سوسائٹی. اور ایز اے بائی پروڈکٹ آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا اور آپ کے پاس خوشی بھی آئے گی, عزت بھی, سب کچھ اللہ دے. عزت بھی آئے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے دے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ نے دوسرا راستہ فالو کیا کہ آپ پیسے کے چکر میں پڑ گئے, نہ پیسہ آئے گا, نہ آپ کے پاس خوشی آئے گی, نہ اپنی اسپیشلٹی میں ایکسیل کر سکیں گے. سو یو ول ہیو ٹو فوکس آن یور ورک. دوسرا, اپنے ٹارگٹ کو, اپنے ایمز کو بہت ہائی رکھنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں یہاں پر کر رہا ہوں تو یہاں پر تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہوں پر کیا ہو رہا ہے, اور آپ وہاں اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نے اس کا 50% بھی اچیو کر لیا اور وہ آپ اپنے یہاں پر آپ نے آ کر اس کو امپلیمنٹ کر دیا, تو آپ نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر تو اپرچونیٹیز بہت ہیں, کیونکہ ایکسیلنٹ لوگ کم ہیں اور ایوریج بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ ایکسیل کرتے ہیں اپنی جگہ پر تو یو ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ. کمیونٹی آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے, کمیونٹی آپ کو پیسہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری مشکلات آتی ہیں, لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. اب دیکھیں, اگر میں امریکہ میں ہوتا اور میں ایک آپریشن کرتا تو آپریشن تو میرا کام تھا جی, لیکن یہاں جب میں وہ آپریشن کرتا مجھے پیسے بھی ملتے ہیں, لیکن مجھے دعائیں بھی ملتی ہیں. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے. اور یعنی ایسا بہت دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ یار میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ 20 سال پہلے میں نے اس کو آپریشن کیا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی میں چل رہا ہوں, ہر نماز میں آپ کو دعا دیتا ہوں. What a satisfaction that you will be feeling. Exactly, what a satisfaction that you would feel. تو میں ایک دفعہ دبئی میں تھا, ایک ٹیکسی میں بیٹھا. اچھا. تو ہم 2-3 لوگ تھے, پشتوں میں بات کر رہے تھے. تو ڈرائیور واز آلسو پٹھان, پختون تھا. تو اب درمیان میں وہ کہتے ہیں یار آپ ڈاکٹر عارف تو نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا ہوں. تو اس نے اپنے آستین اوپر کی, اس نے کہا جی 5 سال پہلے آپ نے میرے ہاتھ کا آپریشن کیا تھا. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہوئے؟ کہتے جی الحمدللہ آئی ایم پرفیکٹ. دیٹ واز اے بگ سیٹسفیکشن کہ یار آپ دنیا میں کہیں بھی جا رہے ہیں اور آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ان دیئر لائف.
ہمارے لیے تو وہ ایک آپریشن ہے لیکن مریض کے لیے وہ زندگی ہے. بالکل سر بالکل. تو اور پھر پارٹیکولرلی اسپائن سرجری میں تو یہ میریکولس جاب ہے کہ somebody comes paralyzed اینڈ آفٹر سم ٹائم وہ چلنا شروع کرتے ہیں. میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہماری ایک اسپائن سرجری میں ایک ڈیزیز ہے, اس کو کہتے ہیں اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس. جی بالکل. اور وہ ایسی ڈیزیز ہے کہ اس میں پیشنٹ کے سارے جوائنٹ اسٹف ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ بینٹ ہونا شروع ہوتا ہے. تو آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے, میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اینڈ ہی واز لائک, وہ بیچارہ سیدھا نہیں ہو سکتا تھا. تو ہی واز ان گریٹ پین. تو ہز آپریشن واز ڈیفیکلٹ, ہز آپریشن واز ویری رسکی کیونکہ اسپینوکارڈ ہے, اس طرح سیدھا کرنا پیرالسس کے چانسز ہوتے ہیں. آئی ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو ہیم, ہی ٹک دا رسک اور سیدھا ہو گیا. تو جب پہلی مرتبہ وہ فالو اپ کرنے آیا تو وہ پشت میں مجھے کہتا ہے, جب جانے لگا کہتا ہے ڈاکٹر سے جن کہ میں دیرش کالا پس ولاڑی آسمانوں کا تو. واٹ اے لولی سیئنگ سر. زندگی میں 30 سال بعد میں نے کھڑے ہو کر آسمان دیکھا ہے. اب یہ تو ہمارے لیے ایک نارمل بات ہے, لیکن اس کے لیے زندگی کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ کھڑے ہو کر آسمان پر وہ دیکھ سکے. امیجن ہی واز ایکسپلیننگ کہ میں اتنے وقت سے اوپر تک نہیں دیکھ سکا. ایگزیکٹلی. اب دیکھو جس کے پاس بینائی نہ ہو تو اس کے لیے تو وہ سب زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. بالکل. تو اسی طرح ایک اور میرا پیشنٹ تھا, اس کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی, اور وہ اتنا ڈیفارم تھا کہ وہ 4 پاؤں پہ چلتا تھا. ہی وڈ بی یوزنگ اپر لمس. میں آپ کو اس کا فوٹو بھی دکھا سکتا ہوں. تو وہ 4 پاؤں پہ چل کر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی میں نے سیدھا ہونا ہے. تو اس نے میرے اس پہلے پیشنٹ کو دیکھا ہوا تھا, کہیں پر گاؤں میں ملا تھا اس کو کہ یار تم تو پہلے میری طرح چلتے تھے, ابھی کس طرح سیدھے چل رہے. اس نے کہا کہ میں نے وہاں جگہ آپریشن کیے. جی آپ نے وہاں میں نے کہا یہ بڑا رسکی آپریشن ہے, اس میں پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں, یہ وہ. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یار کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہتے جی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ جب تک میں انسانوں کی طرح 2 پاؤں پہ نہ چلوں, 2 ٹانگوں پہ نہ چلوں, وہ شادی نہیں کرے گی. تو میں نے ہر صورت میں کرنا ہے. تو سیڈ اوکے. تو ہم نے اس کے پہلے 2 ہپ ریپلیسمنٹ کیے, اور چونکہ میں آرتھوپلاسٹی سرجن بھی ہوں تو وہ بھی سارا میں نے خود کیا, اور اسپائن سرجری کے 2 آپریشن بھی ہم نے خود کیے. تو وہ سیدھا ہو گیا اور چلنے لگ گیا. اچھا وہ جب چلنے لگ گیا تو وہ لڑکی جو اس کے ساتھ اس کا رشتہ تھا نے کہا ابھی میں ٹھیک ہے شادی کر دیں. کہا نہیں ابھی تو میں سیدھا ہوں, اب میں نے نہیں کرنا. اب تو میں تم سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا. یہ تو بہت سارا امیزنگ ایک ٹویسٹ ہے اس میں. ایگزیکٹلی بالکل. بٹ اس کی زندگی میں تو ایک بہت بڑا چینج ہے. a lot of these people جن کی زندگی میں ایک ٹینجیبل ڈفرینس ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے آ جاتی ہے. اور چونکہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی یہاں پر, ابھی ہو رہی ہیں پاکستان یہاں پر کے پی میں الحمدللہ بیٹر دین اینی سٹی ان دا کنٹری. ماشاء اللہ. اسپائن سرجری میں جس طرح سیٹ اپ ہمارے پاس ہے پورے پاکستان میں بہت کم جگہوں پر اس قسم کا سیٹ اپ ہے. آئی تھنک سر فار اے ڈاکٹر جب پیشنٹ اچھا ہو جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی سر. when he sees his own patient getting better, of course, that is the satisfaction that we as doctors get. And sir amazingly sir آپ نے جو اپنی جرنی بیان کی ہے سر اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے سر. اینڈ آئی ایم شیور دی آڈینس جو ہمارے ساتھ ابھی تک دیکھ رہے تھے انہوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا سر. میرا تو سر دل کرتا ہے کہ وی ٹاک اینڈ فار آورز, بٹ انفارچونیٹلی فار دا پروگرام کی لینتھ کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو کٹ شارٹ. لیکن سر اس وعدے کے ساتھ کہ آپ دوبارہ اس پروگرام میں آئیں گے, تو سر آخری اگر آپ ایک میسیج آڈینس کو دینا چاہیں سر, ایک انسپریشنل میسیج کہ جس سے وہ بھی سیکھیں اور ہم بھی آپ سے کچھ سیکھیں. عمیر تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا. اور ینگسٹرس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس پروفیشن میں آتے ہیں یو ہیو 2 choices. جس طرح ہم لوڈو گیم کھیلتے ہیں نا, تو لوڈو گیم میں آپ کے پاس راستے میں 2, ایک لیڈر ہوتا ہے جس پر آپ چڑھتے ہیں اور ایک
स्नेक होता है जिस पर नीचे आ आप जाते हैं। फॉल करते हैं, यू विल हैव बोथ द ऑप्शंस इन योर लाइफ. और अगर आप स्नेक के ऊपर आए तो ये मत समझें कि यू कैन नॉट राइज अगेन. So, good. और अगर आप लेडर के ऊपर गए हैं तो ये न समझे कि इसमें ये आपका कमाल है, ये अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है. और एनी टाइम आप गिर भी सकते हैं. और एनी टाइम आपके सामने स्नेक भी आ सकता है. अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं अपने कुलीस के मुकाबले में आगे जाने के लिए. एक ऑप्शन है कि आप मेहनत करें उनसे ज़्यादा और कंट्रीब्यूट करें उनसे ज़्यादा और आप राइज करें उनसे ज़्यादा. दूसरा आपके पास रास्ता है कि आप उनकी टांग खींचें और ख़ुद को अपने लिए रास्ता बनाएं. कि अगर आप उनकी टांग खींचेंगे तो आपके नीचे चला जाएगा और आपका पहले रास्ते को अपनाएं. दूसरी की टांगें न खींचें. इससे आप खुद भी एक जगह पर एक लेवल पर रह जाते हैं और कोई ना कोई तो आपसे आगे निकल ही जाएगा. तो दूसरे की टांग खींच कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथवे बट दिस इज़ a long lasting pathway एंड द राइट पाथवे. and the right pathway. और जब आप आखिरी स्टेज पर जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, जब आप अपनी पिछली लाइफ पर देखेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने कंट्रीब्यूट किया है, मैंने लोगों को नुकसान नहीं दिया, मैंने लोगों को फ़ायदा दिया है और मैं ऊपर आया हूँ अपनी मेहनत से और मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है. और फिर जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द जिनकी लाइफ के अचीवमेंट्स में आपकी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है, दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. और हमें आखिर में यही तो चाहिए यही चाहिए कि जब आप दूसरी दुनिया में जा रहे हों तो आप एक सेटिस्फाइड आदमी के तौर पर जा रहे हों, न कि आपके सामने वो सारी चीज़ें आ रही हों जो आपने गलत की हैं. गिल्ट ज़िंदगी गिल्ट नहीं होना चाहिए. आपके पास अच्छी जो आपने चीज़ें की हैं वो आपके सामने होनी चाहिए. सो Thank दिस you. इज़ द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव. सर थैंक यू सो मच फॉर द लवली वर्ड्स एंड द इंस्पिरेशनल मैसेज. सर आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाला, आप आए, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा आपने एक मैसेज दिया, अपनी स्टोरी बयान की, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल सर. और इस उम्मीद के साथ सर कि इंशाल्लाह एक और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी सर और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी सर. Thank you very much, Umair, and thank you everyone for watching this program. थैंक यू सर. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम जी. Walaikum salam.